السلام علیکم دوستو، تو آج ہم پڑھتے ہیں بے نظیر بھٹو ایرا کو۔ بے نظیر بھٹو جو ہے ان کی پیدائش ہے 21 جون 1953 میں۔ یہ کراچی میں پیدا ہوئی تھی، پنٹوز نرسنگ ہوم میں، ٹھیک ہے۔ اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کب ہوتی ہے؟ 27 دسمبر 2007 میں ہوتی ہے، راولپنڈی میں۔ اس وقت بے نظیر صاحبہ کی ایج کتنی تھی؟ 54۔ بے نظیر بھٹو کے فادر کا نام کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو کے فادر کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو، مدر کا نام ہے بیگم نصرت بھٹو۔ اور اب آتے ہیں بے نظیر کی، مطلب کہ یہ پولیٹکس میں تھیں اور ان کے بعد ان کا پولیٹکس میں کیسے آنا ہوا۔ تو یہاں سے یہ 16 دسمبر 1988 سے جو الیکشنز ہوتی ہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو جو ہے نا یہ ان کی ساری تعلیمات جو ہیں، بیسک تعلیم کو چھوڑ کے باقی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان کی باہر سے ہیں۔ تو 1977 میں بے نظیر بھٹو کی تعلیم پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا جیل میں ہوتے ہیں، تو یہ باہر سے واپس بھی ہوتے ہیں، ریٹرن بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا ایرا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1977 سے لے کے 1988 سے، کیونکہ جنرل ضیاء الحق اس وقت جو ہے نا مارشل لاء کو امپوز کرتے ہیں۔ پھر 1979 میں جب ذوالفقار علی بھٹو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ پھر 1988 تک جنرل ضیاء الحق پریزیڈنٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 1988 میں ہوتا یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے نا 1988 17 اگست 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کا جو پلین ہے نا وہ کریش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے 1986 میں یہ ہوتا ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے نا امریکہ جاتی ہے اور امریکہ والوں سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ پاکستان کو ایڈ وغیرہ تو دیں، مگر ان سے یہ ضرور کہیں، ایڈ دینے سے پہلے ان کے کہیں کہ وہ نا بیسک رائٹس جو ہیں نا ان کو بحال کریں، کیونکہ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی تو بیسک رائٹس لوگوں کو نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر وہ سعودیہ جاتی ہیں، سعودی عمرہ بھی کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر رشیا جاتی ہیں، رشیا کے بعد پھر وہ سیریا جاتی ہیں، جہاں پہ اپنے بھائی میر مرتضیٰ کے ساتھ ملتی ہیں، کیونکہ میر مرتضیٰ جو ہے یہاں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بے نظیر نا واپس آتی ہے جب پاکستان، تو کب آتی ہیں پاکستان؟ بے نظیر پاکستان جب آتی ہیں یہ آتی ہیں 10 اپریل، ٹھیک ہے، 1986 میں۔ 10 اپریل 1986 میں جب یہ آتی ہیں، یہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترتی ہیں۔ تو لاہور ایئرپورٹ سے لے کے یہ یہ کیا کہتے ہیں مینار پاکستان تک 9 گھنٹے لگ گئے تھے، مطلب کہ اتنی رش تھی اور لوگوں نے اس طرح گرم جوشی سے اس کا نا استقبال کیا تھا۔ تو لوگوں نے مطلب کہ بڑی گرم جوشی سے بے نظیر بھٹو کا استقبال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے جب جنرل ضیاء الحق کی 17 اگست 1988 میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد نا 16 نومبر 1988 کو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں۔ جب الیکشن ہوتی ہے تو بے نظیر بھٹو جو ہے نا 1 دسمبر کو یہ پرائم منسٹر بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 1 دسمبر 1988 میں، ٹھیک ہے، یہ پرائم منسٹر بن جاتی ہے۔ مگر یہ جو حلف اٹھاتی ہیں نا وہ اٹھاتی ہیں 2 دسمبر 1988 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد IGI یہ ایک مطلب کہ گروپ بنتا ہے۔ IGI مطلب کیا ہے اس کا؟ اسلامی جمہوری اتحاد ایک بنتا ہے۔ یہ کس کی سربراہی میں بنتا ہے؟ اس وقت نا جنرل حمید گل جو ہے نا ISI کے ہیڈ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ بنایا جائے جس سے نا PP کو مطلب کہ ویک کیا جائے، کیونکہ اس وقت PP کی بڑی پاپولرٹی تھی، بے نظیر بھٹو کی بڑے مطلب کہ بڑی پاپولر لیڈر تھی، تو ان کی نا پاپولزم بڑھتی جا رہی تھی، تو ان کو ویکن کرنے کے لیے انہوں نے IGI بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور بھی مطلب کہ جنرل حمید گل نے کہا تھا محمد خان جونیجو کو کہ بھائی آپ بھی کوئی ایک نا ایسا گروپ بنائیں، ایسی کوئی پارٹی بنائیں جس سے ان کو نا ویک کیا جائے۔ تو انہوں نے بھی ایک گروپ بنایا تھا جس کا نام تھا پاکستانی عوامی اتحاد۔ تو جنرل الیکشنز ہوتی ہیں، تو جنرل الیکشنز جب ہوتی ہیں نا اس میں پیپلز پارٹی 92 سیٹس پہ جیت جاتی ہے، مطلب یہ جیتتی ہے، اور IGI جو ہے اسلامی جمہوری اتحاد یہ 54 سیٹس جیتتے ہیں، اور 13 سیٹس جو ہے نا MQM جیتتی ہے۔ تو MQM بیسیکلی کیا ہے؟ یہ MQM بنی تھی 1984 میں، یہ بھی بیسیکلی PP کو مطلب کہ PP کو نا کاؤنٹر کرنے کے لیے سندھ میں بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کے ایرا میں بنی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب تھی تو نئی پارٹی، مگر اس نے پھر بھی نا 13 سیٹیں جیتی تھی۔ اس کے بعد جب گورنمنٹ بنتی ہے تو گورنمنٹ میں کیا بنتا ہے کہ IGI مطلب کہ اسلامی جمہوریہ اتحاد کی جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ صرف پنجاب میں بنتی ہے۔ تو پنجاب میں جو پہلا CM بنتا ہے، ٹھیک ہے، بے نظیر کے دور میں، تو وہ پہلا CM میاں نواز شریف ہے۔ ویسے میاں نواز شریف جو ہے نا وہ جنرل ضیاء الحق میں بھی پنجاب کے CM رہ چکے تھے۔ اچھا، بلوچستان کے CM کون بنتے ہیں؟ وہ میر ظفر اللہ خان جمالی،
ठीक है। अब सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो सिंध में कायम अली शाह को सीएम बनाया जाता है। और KPK में जो है ना, यहाँ भी मतलब कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, जीता था पीपल्स पार्टी ने। यहाँ भी पीपल्स पार्टी की मतलब के बंदे को रखा गया जिसका नाम था आफ्ताब अहमद शेरपाव, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो है ना वो प्रेसिडेंट बनते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्शन होती है। उसके बाद मतलब कि 12 दिसंबर 1988 में ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान जो है ना ये प्रेसिडेंट बनते हैं। अच्छा जी, जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये क्या करते हैं फिर ना, 6 अगस्त 1990 में पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं, ये असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं, ठीक है, असेंबलियों को डिज़ोल्व कर देते हैं। किस पावर से? प्रेसिडेंट का जो पावर होता है ना 58, ठीक है, सेक्शन 2B 58 2B जो इसके पास पावर होता है प्रेसिडेंट का, 8th अमेंडमेंट जो ये जनरल ज़िया-उल हक ने पास की थी कि प्रेसिडेंट जब चाहे मतलब कि असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर सकता है। तो उस पावर को यूज़ करते हुए इसने क्या किया था, इसने भी असेंबली डिज़ोल्व कर दी थी। फिर जनरल मतलब ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने क्या किया था, इसने बोला था कि मैं ना न्यू इलेक्शन करवाऊँगा तकरीबन कब, 24 अक्टूबर 1990 में, ठीक है, 24 अक्टूबर 1990 में करवाऊँगा। तो मतलब सिंपली कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत कितनी रही, ये 1988 में आती हैं, फिर 1990 में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। सिर्फ 2 साल तक इनकी गवर्नमेंट रही थी, ठीक है। अब इसके बाद कौन आते हैं, किसकी गवर्नमेंट बनती है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच।